اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نیک ہونے میں اور خود کو نیک سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب انسان نیک ہو جاتا ہے تو اسے اپنے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب انسان خود کو نیک سمجھ لیتا ہے تب اسے دوسروں کے گناہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حیا کا لباس۔ دنیا داری میں مہنگے سے مہنگے لباس کا شوق ضرورت کے درجہ سے بہت آگے جا چکا ہے، لیکن یاد رہے دنیا میں سب سے بہترین لباس حیا کا لباس ہے۔ آپ سب کو سیدہ شہزادی کا سلام۔ مل کر گزاریں گے ماہ رمضان۔ رمضان کی شان پروگرام میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں مس کاریہ کنول، ان کے ساتھ ہے جی عنایہ فاطمہ، ان کے ساتھ ہیں شوکت علی ناز صاحب جو اردو اور پنجابی کے شاعر ہیں، حمد نعت اور سلام پر عبور رکھتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ چند حمدیہ اشعار آپ سب کی نظر کہ یہ جو گردش شب و روز ہے، یہ جو گردش شب و روز ہے، یہ جو نظم سال و شہور ہے، جی یہ جو گردش شب و روز ہے، یہ جو نظم سال و شہور ہے، کوئی خالق اس کا ہے لازمن، کوئی ناظم اس کا ضرور ہے۔ ماشاءاللہ۔ کوئی خالق اس کا ہے لازمن، کوئی ناظم اس کا ضرور ہے، اور تیری خوشبو لالا و گل میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تیری خوشبو لالا و گل میں ہے، مہ و مہر میں تیرا نور ہے، تیرا ذکر ارض و سما میں ہے، سبحان اللہ۔ تیرا بحر و بر میں ظہور ہے، سبحان اللہ۔ تیرا بحر و بر میں ظہور ہے، اور تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو رحیم ہے تو کریم ہے، تو شکور ہے تو غفور ہے، میں تیرے نبی کا ہوں امتی، مجھے اس نسب پہ غرور ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں تیرے نبی کا ہوں امتی، مجھے اس نسب پہ غرور ہے، اور تو ہے لم یلد تو ہے لم یولد، تو ہے لم یلد تو ہے لم یولد، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی تجھ سے ہے نہ کسی سے تو، بے شک۔ تو ہے لم یلد تو ہے لم یولد، کوئی تجھ سے ہے نہ کسی سے تو، یہی حاشیہ ہے کتاب کا، یہی بات بین سطور ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہی حاشیہ ہے کتاب کا، یہی بات بین سطور ہے۔ یوں تو خورد و نوش کی ان گنت تو نے بخش دی مجھے نعمتیں، تیری نعمتوں میں عزیز تر مجھے زمزم اور کھجور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور وہ ہے ضابطہ، یہ ہے ضابطہ، یہ ہے قاعدہ، یہ ہے حکم دین حنیف کا۔ ماشاءاللہ۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے قاعدہ، یہ ہے حکم دین حنیف کا، وہ نہ ہو سکے گا کبھی تیرا جو تیرے حبیب سے دور ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، یہ ذرا دوبارہ کیے گا اس کو۔ یہ ہے ضابطہ، یہ ہے قاعدہ، یہ ہے حکم دین حنیف کا، وہ نہ ہو سکے گا کبھی تیرا بے شک ایسے ہی جو تیرے حبیب سے دور ہے۔ دور ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو کٹ مرے تیرے نام پر جو ہوئے شہید تیرے لیے، وہ جو کٹ مرے تیرے نام پر جو ہوئے شہید تیرے لیے، انہیں خوف نار جہنم ہے، انہیں خوف نار جہنم ہے، نہ ہی فکر یوم نشور ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ تھے سبحان ان کے اللہ۔ چند شعر۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائی۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام کا ٹاپک ہے پردے کے احکامات۔ تو جی مس کاریہ کنول، آپ اس پہ کوئی روشنی ڈالیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ فرض حج کرو، بے شک اس کا اجر 20 غزوات میں شرکت کرنے سے زیادہ ہے، اور مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے،
اور یہ بات یقینی ہے کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے. ماشاءاللہ. تو اس حدیث پاک میں اول تو عورت کا مقام بتایا گیا ہے کہ یعنی یہ کہ وہ چھپا کر رکھنے کی چیز ہے, جی اور عورت کو بحیثیت عورت گھر کے اندر رہنا لازم ہے. جی جو عورت پردے سے باہر پھرنے لگتی ہے تو وہ حدود و قیوم کو ترک کر دیتی ہے اور نسوانیت سے وہ باہر ہو جاتی ہے. جی تو اس کے بعد فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی طرف نظریں اٹھا اٹھا کر تاکنا شروع کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب عورت باہر نکلے گی تو شیطان یہ کوشش ہوگی شیطان کی کہ وہ لوگ اس کے خد و خال اور حسن و جمال لباس و پوشاک پر نظر ڈال کر لطف اندوز ہوں. اس طرح تو پھر عورتیں باہر جا نہیں سکیں گی. اب دیکھنا بچے پڑھنے بھی جاتے ہیں, بہت سارے کام ہیں جو عورتوں نے کرنے ہیں, جی نوکریاں بھی کر رہی ہیں. شریعت نے کچھ حدود و قیود رکھے ہیں عورت پر. اس کو بتایا گیا ہے کہ پردے کی حالت میں آپ جا سکتی ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ آپ ایک ہی کمرے میں آپ چار دیواری میں آپ رہ جائیں, چھپ کر رہ جائیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی ایک مقام دیا ہے. آج کل یہ عورتیں دیکھیں ترقی کر رہی ہیں, مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, تو اسلام ایک حدود تک اس کی اجازت دیتا ہے. جی اس کے بعد فرمایا کہ عورت اس وقت سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر رہتی ہے. ماشاءاللہ. تو اسلام نے عورتوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر ہی رہیں. کسی مجبوری سے باہر نکلنے کی جو اجازت دی گئی ہے اس میں متعدد پابندیاں لگائی گئی ہے. مثلا یہ کہ خوشبو لگا کر نہ جائیں, جی ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ عورت راستے کے درمیان نہ چلے. جی اگر اسے باہر جانا ہی پڑے تو پورے بدن پر موٹی چادر لپیٹ کر جی جی جائے. جی اور پھر نیز فرمایا کہ مرد کی نظر کسی نامحرم یا عورت کی نظر کسی نامحرم مرد پر نہ پڑے. جی دیکھیں نا یہ کیوں کچھ حدود اللہ پاک نے مقرر فرمائی ہیں. جی تو اگر عورت کسی نامحرم مرد سے بددرجہ مجبوری بات کرنا پڑے تو اس کو نرمی سے بات نہیں کرنی چاہیے, جی بلکہ اس کو سختی سے بات کرنی سخت لہجہ رکھیے اپنا. جی وہ جو شخص ہے وہ جو نامحرم ہے اس کی جو طبیعت ہے وہ عورت پر نہ سما جائے. جی تو یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے. جی محرم بھی ہو جس پر بھروسہ ہو, جی فاسق محرم جس پر اطمینان نہ ہو اس کے ساتھ سفر کرنا بھی درست نہیں ہے. اسی طرح شوہر یا محرم کے علاوہ کسی نامحرم مرد کے ساتھ تنہائی میں بھی عورت کو بیٹھنے کی اور باتیں کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے. صحیح. تو محرم وہ ہوتا ہے جس پر اطمینان ہو, اور یہ بھائی ہو گیا, بیٹا ہو گیا, باپ ہو. جی تو یہ سب احکام در حقیقت عفت و عصمت محفوظ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں, جن کو ایک مومنہ عورت پر اپنے آپ کو اس پر لاگو کرنا اس پر فرض ہو جائے. جی اکثر دیکھیں نا عورتیں اب کام کر رہی ہیں, دفتروں میں بھی ہیں, وہاں پر غیر محرم ہیں, ان کے ساتھ وہ بیٹھتی بھی ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ نہ بیٹھیں, آپ کام نہ کریں, ٹھیک ہے, آپ بیٹھیں اپنے کام مکمل کریں لیکن ایک حدود میں رہ کر کریں, ٹھیک ہے. جو آپ کا لازمی بات سنیں میری بات, اس طرح بھی ہے کہ عورت کا جو حیا ہے نا اس کی آنکھوں میں ہے, بالکل آنکھوں میں. اگر پردہ نہیں بھی نہ کیا, آپ نے چہرے پہ نقاب نہیں لیا, تو حیا آپ کی آنکھوں میں ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں ایک عورت ہوں تو میرا کیا مقام ہے, تو میں نے کس طرح اس آدمی سے بات کرنی ہے. جی یہ ہونا چاہیے نا. بالکل ایسے ہی ہے. اور حیا ایمان سے ہے ہوتی ہے, اور جس کے اندر حیا نہیں ہوگی وہ دین سے خالی ہو جائے. بے شک ایسے ہی ہے. پردہ بھی اسی لیے کہا گیا, حکم دیا عورتوں کو پردے کا کہ وہ اپنے کسی کو دیکھے نہ, دیکھ کر کوئی ان کی طرف متوجہ نہ ہو جائے. جی جی لیکن مجبوری ہے, آپ لوگوں نے کام بھی کرنا ہے, باہر آنا جانا بھی ہے, تو پھر آپ اس مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اگر کسی نامحرم مرد سے بات کرنی ہے تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آئے, بلکہ اپنے لہجہ کو کرخت بنا کر بات کیجیے تاکہ وہ آدمی کا جو وہ آپ کی طرف متوجہ نہ ہو جائے, مائل نہ ہو جائے, اس کی گندی نظر نہ ہمارے اوپر پڑ جائے. جی میں اس میں ایک واقعہ بتاتی چلوں پردے کے کام کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پردے کا کتنا حکم کی تلقین کی ہے عورتوں کے لیے. کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اچانک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے.
چونکہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا تھے، اس لیے ہم دونوں نے ان سے پردہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا جی اور اسی طرح اپنی جگہ پر بیٹھی رہیں۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو نابینا ہیں، جی ان کو تو نظر نہیں آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو نابینا ہے لیکن آپ کو تو نظر آتا ہے نا۔ جی تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم ان کو نہیں اللہ دیکھ رہی ہو؟ اکبر، اللہ اللہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورتیں بھی جہاں تک ممکن ہو سکے مردوں پر نظر نہ ڈالیں۔ جی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نابینا تھے، پاک باز صحابی تھے ماشاء اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور ان کی دونوں بیویاں پاک دامن تھیں، جی اور اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بیویوں کو حکم فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پردہ کریں، یعنی ان پر نظر نہ ڈالیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چاہے بندہ نابینا ہو یا وہ بینا ہو، جی ٹھیک ہے، اس کو عورت کو چاہیے کہ اس کو اپنا پردے کی حفاظت کرے۔ پردہ واجب ہے۔ جی عورت پر پردہ واجب ہے جی اور پردے کی حفاظت کرے۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا مس قاریہ کنول پردے کے بارے میں بہت ہی بہتر، بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا رہی ہیں۔ تو ہم عنایہ فاطمہ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے سبحان اللہ، آنکھوں سے سبحان اللہ۔ دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پر پر کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، سبحان اللہ۔ خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ سبحان ہم نے اللہ۔ مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں، جیسا منظر مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے گر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ بہت ہی خوبصورت۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائی۔ جی مس قاریہ کنول، آپ پردے کے بارے میں ہمیں مزید معلومات دیجیے۔ عورت چونکہ ایک نرم و نازک سی ہے، کم سمجھ ہوتی ہے، کم سمجھ۔
کم اور اس کو سمجھ ہوتی ہے. بہکایا جاتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ایک مرد کو عورت کی طرف اور عورت کو مرد کی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہے وہ ہے نظر. جی. تو قرآن مجید میں دونوں فریق کو حکم دیا ہے کہ اپنی نظریں پست رکھیں, اپنی نظروں کی حفاظت کریں. جی. سورہ نور میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. جی. آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھیں نا مس کاریہ, دیکھیں بات سنیں, جہاں عورتوں کا پردے کا ہے وہاں آدمیوں کو بھی ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرو, اپنی نظریں نیچی رکھو, کسی کی طرف مت دیکھو. دونوں کو ہے, ایک عورتوں کو نہیں خالی, بالکل دونوں کو ہے. جی جی. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. جی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے. ماشاءاللہ. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے جو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں. جی. اب اس کے بعد مردوں کو حکم دیا ہے, ساتھ ہی عورتوں کو اللہ پاک قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مسلمان عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا, اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہے, یعنی کہ اپنے آپ کو پردے کی حالت میں رکھیں. جو چیز کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ظاہر کرنے کا, ظاہر میں کیا آتا ہے کہ ہمارے ہاتھ, ہمارا چہرہ, ہمارے پاؤں, یہ چیزیں اللہ پاک نے ہمیں کہا ہے کہ یہ زینت پردے سے باہر ہیں, ان کو آپ ظاہر کر سکتے ہیں. اپنی اوڑھیاں اچھے طریقے سے لپیٹ کے رکھیں. جی. اب ان آیتوں میں مردوں اور عورتوں دونوں کو نظر نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. جی. پردے کے مخالفین دانستہ طور پر ان آیات کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. جی. لوگ اپنی یہ نہیں بات کو سمجھتے, قرآن پاک کی روشنی کو نہیں مد نظر رکھتے, بلکہ آج کل جو حالات جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. جی جی. آپ بچوں پر توجہ نہیں دیتے. جی. ایون کہ جو عورت ذات ہے اللہ پاک نے اس کو پردے کا حکم دیا ہے, اور عورتیں بچوں کو بھی پردے کا حکم دینا ان پر فرض ہے. جی جی. لیکن مائیں خود نہیں دوپٹہ پہنتی اور بچوں کو کیسے دے دیں گے. جی جی. تو اس سے مراد یہ ہے کہ دوپٹہ پہنتی نہیں ہے, دوپٹہ تو چھوڑیں, لباس اس طرح کا پہننا ہوتا ہے کہ آپ برائے نام کپڑے پہننے میں سارا جسم آپ کا اندر سے نظر آتا ہے, اور ٹکنے اس نظر طرح. آتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا, اس طرح کے لباس پہننے ہوتے ہیں. لباس پہننے والے پر لعنت فرماتا ہے کہ جو عورت اپنا ایسا لباس پہنے کہ مرد اس کی طرف مائل ہو. جی. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں خوشبو لگا کر جاتی ہے باہر, یہ بھی گناہ ہے. خوشبو سے بھی سب گناہ ہے کہ اگر عورت خوشبو لگا کر جائے اور اس کی خوشبو کو غیر محرم بندہ سونگھ لے تو اس کو زنا کے برابر گناہ ملتا ہے. استغفار استغفار. تو حضرت جریر بن عبداللہ سے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اچانک مرد یعنی کہ نامحرم پر نظر پڑ جائے تو اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت نظر پھیر لو. ٹھیک ہے نا. آپ کی اگر عورت آپ کو نامحرم ہے نظر آئی, آپ کی پڑ گئی, تو آپ مرد کے لیے حکم ہے کہ نظر کو پھیر لیں. جی جی. ٹھیک ہے. اور ایسے ٹک ٹکی لگا کے نہ دیکھیں, ٹک ٹکی لگا کے نہ دیکھو کسی کو بھی. ایک مرتبہ حضور نظر کو تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ پہلی نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالے رکھو, کیونکہ پہلی نظر پر تجھے گناہ نہ ہوگا. جی. کہ وہ بلا اختیار پڑ گئی, اچانک پڑ گئی, اور دوسری نظر تیرے لیے حلال نہیں ہے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا اختیار کسی بھی نامحرم پر نظر نہیں پڑنی چاہیے. اگر پڑ بھی گئی ہے تو فوراً اس کو ہٹا دینا چاہیے. جی. اور دیکھتے رہیں کہ دونوں نظریں شمار ہوں گی گناہ کی طرف. جی. اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت گرفت اور مواخذہ فرمائے گا. دیکھیں بے پردگی میں بد نظری کے بہت سے مظاہرے ہو جاتے ہیں. مرد اور عورت سب اس کا ارتکاب کرتے ہیں. نظریں محفوظ ہوں گی تو شرمگاہیں بھی محفوظ ہوں گی. بالکل. اور خود بری نظر کو بھی تو زنا قرار دیا گیا ہے. جی. جو آئندہ رہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو جب ہمیں پردے کا حکم آ گیا تو جو ہمارے گناہ اس سے پہلے ہوئے تھے وہ ہمارے نا انجانی میں ہوئے تھے, تو اللہ پاک اس کو معاف کر دے گا. لیکن جو ہمیں اس چیز کا پتہ, اگر دل کے اندر خوف خدا ہے نا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دل کے اندر آپ کے خوف خدا ہے تو وہ اس سارے معاملات میں پوری ثابت قدم اتریں گے, چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ مس کاریہ کول بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں پردے کے احکامات پر سمجھا رہی ہیں.
تو آئیے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ آنکھیں روشن لب و رخسار و سراپا روشن، ماشاء اللہ، آنکھیں روشن لب و رخسار و سراپا روشن، آج ہے نور سے آغوش حلیمہ روشن، اور ان کے انوار کرم سے میری کٹیا روشن، سبحان اللہ، کیا کہنا، ان کے انوار کرم سے میری کٹیا روشن، ان کی مدحت کی تمازت سے ہے سینہ روشن، سبحان اللہ، ان کی مدحت کی تمازت سے ہے سینہ روشن، اور اس طرف دیکھا تو دیکھا در کعبہ روشن، سبحان اللہ، اس طرف دیکھا تو دیکھا در کعبہ روشن، اس طرف دیکھا تو تھا آپ کا روزہ روشن، سبحان اللہ، اس طرف سبحان دیکھا اللہ، تو تھا آپ کا روزہ روشن، سبحان اللہ، اور مدح لکھتا ہوں تو ہو جاتا ہے خامہ روشن، سبحان اللہ، مدح لکھتا ہوں تو ہو جاتا ہے خامہ روشن، نعت کہتے ہی ہوا اور بھی لہجہ روشن، سبحان اللہ، نعت کہتے ہی ہوا اور بھی لہجہ روشن، اور جان لیتا ہوں کہ ہے عشق نبی سے سرشار، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جان لیتا ہوں کہ ہے عشق نبی سے سرشار، دیکھ لیتا ہوں میں جب بھی کوئی چہرہ روشن، سبحان اللہ، دیکھ لیتا ہوں میں جب بھی کوئی چہرہ روشن، اور نام جپتے ہوئے جب آپ کا سو جاتا ہوں، ماشاء اللہ، نام جپتے ہوئے جو آپ کا سو جاتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں اسی شب کوئی سپنا روشن، سبحان اللہ، سبحان دیکھ لیتا اللہ، ہوں اسی شب کوئی سپنا روشن، سبحان اللہ، اور امتی امتی کہہ کر جو پکارا سر حشر، ماشاء اللہ، امتی امتی کہہ کر جو اللہ، پکارا سر حشر، ہو گئی ناز میری قسمت تیرا روشن، سبحان اللہ، ہو گئی ناز میری قسمت تیرا روشن، اور ان کے انوار کرم سے میری کٹیا روشن، ان کی مدحت کی تمازت سے ہے سینہ روشن۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنائی۔ آپ محبوب خدا ہیں، آپ فخر انبیاء، ساری دنیا آپ کی، سارا زمانہ آپ کا۔ کیا اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ سیدہ شہزادی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔